بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی تقریر کا عنوان رہے گا: اللہ کے عذابات دنیا کے اندر کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہم شکر کریں خلاق کائنات کا، جس نے ہمیں اور آپ کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، اور درود و سلام بھیجیں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کی دعاؤں کے طفیل ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو خوب اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہمارے اعمال راتوں دن اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے اعمال اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے ہیں. ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ تو صدقہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہم نے اپنی ہلاکت و بربادی کے اسباب خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھے ہیں. اللہ کا عذاب دنیا کے اندر کیوں نازل ہوتا ہے؟ جب اللہ کی روئے زمیں پر اللہ کی نافرمانیاں حد سے زیادہ ہونے لگتی ہیں، جب لوگ نمازوں کو ترک کرنے لگتے ہیں، جب بدکاری عام ہو جاتی ہے، جب ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے، جب سود بیاض کا کاروبار عروج پر پہنچنے لگتا ہے، شراب خوری عام ہو جاتی ہے، جوا اور سٹے کا رواج معاشرے کے اندر بڑھنے لگتا ہے، جھوٹی گواہیاں دینے والے افراد مل جاتے ہیں، ظالم قسم کے افراد کمزوروں کو کھا جاتے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ چند چیزیں جو بتلائی گئیں، بتلائیے ہمارے معاشرے کے اندر ان میں سے کون سی چیز نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ان میں سے کون سی چیز نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہمارا نوجوان شراب کا دل دادا بنتے جا رہا ہے. ہمارا نوجوان جوئے اور سٹے کی طرف مائل ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان سود و بیاض کے کاروبار میں ملوث ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان دند فند میں مبتلا ہو رہا ہے. کیا یہ وہ اسباب نہیں ہیں جو اللہ کے غصے کو بھڑکانے والے ہیں اور اللہ کے عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں؟ یقیناً یہ وہ اسباب. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب بدکاری کا رواج دنیا کے اندر بڑھا، قوم لوط کی بستی کو اللہ نے تہو بالا کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا. جب
دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی زیادتی کی گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ جب نافرمانیاں کوئی دین کی بات سننے والا نہیں بچا، حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اب ان کی قوم اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتی رہی، اللہ کا عذاب، پانی کا اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ سود و بیاج کا جب کام ہوتا ہے، بنی اسرائیل نے کیا، بنی اسرائیل کی کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا سود و بیاج کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ جو لوگ اگر سود و بیاج سے باز نہیں آتے ہیں لوگ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جانب سے اور ہماری جانب سے ان کے لیے ان سے جنگ کا اعلان کر دیجیے۔ آج جو تباہی ہمارے شہر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کروڑوں کے نقصانات ہوئے ہیں، یہ بارش نہیں ہے، رحمت والی بارش نہیں ہے، یہ بارش کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے۔ بارش کی شکل میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب آیا کیوں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے در کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دیر آیا درست آیا۔ انسان اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، یہ بلا، یہ مصیبت، یہ عذاب انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ توبہ استغفار کرنے سے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ انسان کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ خوب صدقہ خیرات کیا جائے، صدقے کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ جب ہم شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائیں گے، ایسے عذابات کا ہمیں مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ جو رب یہ عذاب بھیج رہا ہے، اس رب کو ہم منا لیں، اس رب کو خوش کر لیں، یہ عذاب، یہ بلا، یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ ورنہ ہم نے اپنی ہلاکت کے اسباب خود اپنی ہاتھوں سے تیار کر رکھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے شہر کے اندر سود و بیاج کا کاروبار عروج پر ہے، جوئے سٹے کا کاروبار عروج پر ہے، شراب خوری کا کاروبار عروج پر ہے، جھوٹ، دند فند، یہ سارے کے سارے عیب عروج پر ہیں۔ اس سے مزید اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دیگر قوموں کے حالات کو دیکھیے، یہ امت طاقت کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، یہ امت طاقت کے اعتبار سے، جسمانی طاقت و قوت کے اعتبار سے بے انتہا کمزور ہے۔ دیگر قوموں کے حالات کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم ثمود کو دیکھیے۔ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے، قوم ثمود وغیرہ کے بارے میں، یہ ایسی زبردست طاقتور قومیں تھیں، ایسی زبردست طاقتور یہ قومیں تھیں، ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر کون ہے۔ خود قرآن نے بیان کیا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم ارم جس کی مختلف شاخیں تھیں، یہ اتنے طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی قوم روئے زمین پر پیدا نہیں کی گئی، لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی قوم روئے زمین پر پیدا نہیں کی گئی۔ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں بناتے تھے،
اپنے رہنے کے مکانات بناتے تھے۔ سوچئے وہ قوم کتنی طاقتور ہوگی جس کے ناخن پھاوڑے سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیں دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی، یعنی اتنی طاقتور قوم ہے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود پہاڑوں کو تراش کر کے اپنی رہائش گاہیں بناتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وقت کے پیغمبر کی بات کا انکار کیا تو اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، نہ قوم عاد کا پتہ ہے، نہ قوم ثمود کا پتہ ہے، نہ قوم ارم کا پتہ ہے، نہ اصحاب ایکا کا پتہ ہے، نہ قوم تبع کا پتہ ہے، کسی قوم کا پتہ نہیں ہے۔ ساری قومیں نیست نابود کر دی گئی ہیں۔ تو اتنی طاقتور قومیں جو دنیا کے اندر یہ نعرہ لگاتی تھیں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، جب اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا تو ان کی طاقت و توانائی کام میں نہیں آئی۔ قرآن نے ان کی منظر کشی کی ہے، جب ہواؤں کا عذاب اللہ نے بھیجا تو قوم ثمود وغیرہ کو ہوائیں ایسا الٹ پلٹ رہی تھی جیسے ہوائیں پتوں کو الٹتی پلٹتی ہیں۔ جیسے ہوا چلتی ہے، پتے گرے پڑے رہتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہوائیں پتوں کو اٹھاتی ہیں، زمین پر گراتی ہیں، اٹھاتی ہیں، زمین پر گراتی، یہ کیفیت تھی۔ قرآن نے یہ منظر بیان کیا ہے سورہ حاقہ کے اندر۔ تو ایسی طاقتور قومیں اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں۔ یہ قوم، یہ امت تو بہت بے انتہا کمزور ہے، اور بھلا کون اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ ذرا قرآن پر ایک نظر ڈالیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب رب پکڑنے پر آتا ہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اس کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اس کو نہیں بچا سکتی، جس کو اللہ نے جس کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ اور ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے، رب نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں، ساری ٹیکنالوجی، ان کے سارے دماغ فیل ہو جائیں گے، اور رب کا حکم غالب رہے گا۔ رب کا حکم غالب رہے گا، رب بچا لے گا۔ کیسے بچائے گا؟ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے اسباب نکال دے گا انسان کے بچنے کے، جہاں پر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ ہے رب۔ قرآن کہہ رہا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کتنے زبردست انداز میں قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ کہا اے انسانوں جنات کی جماعتیں، اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو بھاگو۔ بھاگو کہاں تک؟ آسمان و زمین کے کناروں تک بھاگتے ہوئے چلے جاؤ۔ من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں تک بھاگتے ہوئے چلے جاؤ۔ جہاں آسمان کے کنارے کی انتہا ہوتی ہے، جہاں زمین کے کناروں کی انتہا ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، پھر بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس کی
پکڑ سے بچ نہیں سکتے جب رب پکڑنے پر آئے گا تو اس طریقے سے پکڑے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کے اندر جب کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے شکار صرف برے لوگ ہوتے ہیں یا اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب دنیا کے اندر کوئی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے تو اس میں اچھے اور برے کو نہیں دیکھا جاتا، سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، سب اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن معاملہ آخرت میں اس کے برعکس ہوگا، آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج ہمارے شہر کے اندر جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے شہر کے اندر جو پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا ہے، یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ ہم رب کے دربار کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، رب کے دربار میں پڑ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ ہماری زندگیاں جو ابھی تک گزری ہیں ان زندگیوں کو بھلا کر، ان زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور اثر نو اپنی زندگی کے آغاز کا فیصلہ کریں۔ یہ عذاب کا ایک ہلکا سا جھٹکا ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بیدار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، اگر ہم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، اگر ہم نے اس واقعے سے اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیں پھر اس سے بھی بڑے انداز میں اللہ کا عذاب آئے گا، پھر کوئی نہیں بچ سکتا، پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب اللہ کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو ایک بارگی ہلاک نہیں کرتا، اس قوم کو متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ اب سے یہ آ جائے، اب سے یہ لوٹ آئے۔ لیکن اگر قوم سمجھدار ہوتی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے، رب کو منانے لگ جاتی ہے، تو بقیہ فیصلے اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور اگر وہی سرکشی، وہی ظلم، وہی سٹے، وہی جوئے، وہی سود و بیاض، وہی شراب خوری، وہی جھوٹ، وہی دند فند، یہ ساری چیزیں جاری رہتی ہیں تو یہ اللہ کے عذاب کو اور دعوت دینے والی بنتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہی ہے، بیدار کرنے کے لیے ایک جھٹکا آیا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ ابھی اس سے پہلے دیکھیے پڑوس کے ملک میں کیسی زبردست تباہیاں آئیں، کیسی زبردست تباہیاں آئیں سیلاب کے ذریعے سے۔ کروڑہ کروڑ کی لاگت کی بنائی ہوئی عمارتیں پانی میں ایسے بہ رہی تھی جیسے تنکے بہتے ہیں، لاکھ کی گاڑیاں ایسی پانی میں تیر رہی تھی جیسے تنکے تیر رہے ہوں، کاغذ کے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم اس روئے زمین پر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اسباب اختیار کریں، وہ اعمال اختیار کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، جیسے نمازوں کا ترک کرنا، جوا، سٹا، سود و بیاض کا کام کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں؟ صدقہ خیرات کرنا، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا،
توبہ و استغفار کرنا اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا دیتی ہیں۔ جیسے کل تھے ویسے آج ہیں، اگر ہم نے کل کے واقعے کی عبرت حاصل نہیں کی، یاد رکھیں آنے والے ایام میں اور سخت تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب معاشرے میں تباہی آتی ہے تو کسی ایک فرد پر نہیں آتی، ایک فرد پر تباہی نہیں آتی ہے، بلکہ پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ کتاب کی تلاوت آج قرآن کو ہم نے ایسا چھوڑ دیا جیسے جانتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، ایسا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارا دوست ہمارے پاس میسج بھیجتا ہے تو میسج کو بار بار پڑھتے ہیں، اس میسج کی بھی طبیعت، اس میسج کو اس میں کیا کیا خبریں، کیسی خبریں ہوئی ہیں، پہلی قوموں کے حالات و واقعات نہایت سچائی کے ساتھ اس میں لکھ گوارا نہیں کرتے۔ اخبار تو پڑھ لیں گے، کئی گھنٹے میدانوں میں بیٹھ کر کے وقت کو برباد کر دیں گے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم تھوڑا قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیں۔ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، بس فکر ہے یہ صرف جو ہے کھیل کود کی، کوئی لوڈو کھیلنے میں مشغول ہے، کوئی سٹا لگانے میں مشغول ہے، کوئی سود و بیاض کا کام کرنے میں مشغول ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے رب کی بھیجی ہوئی میسج کو ہم پڑھ لیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، میں حقیقت بتلا رہا ہوں، اس میں ذرہ برابر مبالغہ آرائی نہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے ہیں اگر وہ چاہتے تو قرآن پڑھنا ایک مہینے کے اندر نہیں تو ایک سال کے اندر تو سیکھ ہی جاتے، ایک سال کے اندر سیکھ جاتے، وقت نکالتے، لیکن لوڈو کھیلنے کا وقت ہے اور دیگر خرافات کھیل کرنے کا وقت ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہے اور ساری لغویات میں مشغول ہونے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے کا وقت ہے، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور الٹا اس کے باوجود تو صدقہ ہے امام الانبیاء کا اور اپنی بربادی کے اپنی ہاتھوں سے ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے، اللہ کا عذاب ٹل جائے، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری گھروں کی مستورات، میری گھروں کی ماؤں اور بہنوں، غور سے سن لو، ہم صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ الرحمن علم القرآن